السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فلسطینی صدر کے ساتھ اجلاس میں فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مسئلے کی تائید و حمایت کے قطری موقف پر زور دیا ہے۔ قومی دن کی تقریبات کی انتظامیہ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ امسال کا مارچ صرف صحت کے شعبے اور ان کے شرکاء کی فیملیز کے لیے مخصوص ہوگا تاکہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے کردار کا اعتراف کیا جا سکے۔ قطر اپنے قومی دن کے موقع پر سپورٹس کے شعبے میں مزید اچیومنٹس اور کامیابیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے اور اہم سپورٹس ایونٹس کی میزبانی کرے۔ اور امریکا کے الیکٹورل کالج نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بائیڈن ہی ملک کے نو منتخب صدر ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس نے باہم اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ فلسطینی صدر نے صاحب سمو امیر کو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہونے والی امپروومنٹ اور مشرق وسطی میں امن کے عمل سے آگاہ کیا، اور قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کو ہمیشہ دی جانے والی مدد اور حمایت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین کی حمایت اور برادر فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی آئینی قراردادوں، دو ملکوں پر مشتمل حل اور عربی امن انیشیٹو کی بنیاد پر فلسطینیوں کی آزاد اسٹیٹ قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اس کے علاوہ دیوان امیری میں ہونے والے اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں ملک کے لیے جمہوریہ کیوبا کے سفیر جناب اومیلیو کاپایرو روڈریگز نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور جمہوریہ کیوبا کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سفیر محترم کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور انہیں مستقبل میں سونپے جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے ان کے کام کی کامیابی کے لیے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر سے ملک میں اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے سفیر جناب ٹھگون ڈینے تھاؤ نے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات بھی ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عمل میں آئی۔ صاحب سمو امیر نے ویتنامی سفیر کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ ویتنامی سفیر نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوفو اڈو کو نئی صدارت کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے مملکت اسواٹینی کے بادشاہ شاہ مسواتی سوم سے وہاں کے وزیر اعظم امپروز لامینی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ جناب محمد معصوم ستنکزئی نے ملاقات کی ہے۔
ملاقات میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کی تازہ صورتحال اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ جناب محمد معصوم اسٹنکزئی نے ان مذاکرات کے پہلے دور میں کی جانے والی بہترین کوششوں پر افغان حکومت کی جانب سے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نے امریکہ کی جانب سے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے خارج کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس اہم اقدام سے اب سوڈان کے سامنے اس کے عوام کی امنگیں پوری کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ ملک جمہوریت، آزادی، امن، انصاف اور اقتصادی خوشحالی کی طرف منتقل ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر ہر ایک پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتا رہا ہے کہ سوڈان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ایک ملک قرار دیے جانے کا فیصلہ منسوخ کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ قطر کے بیان میں اس امر پر بھی زور دیا گیا ہے کہ قطر سوڈان کی مکمل مدد کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنی خود مختاری، اپنی وحدت، سلامتی اور اپنے استحکام کی حفاظت کر سکے۔ قطر نے جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ایٹمی تحفظ کے سمجھوتے میں شمولیت کی دستاویز جمع کرا دی ہے۔ وفاقی جمہوریہ آسٹریا میں قطر کے سفیر اور ویانا میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل جناب رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات میں قطر کی جانب سے یہ دستاویز جمع کرائی ہے۔ قومی دن وفاداری، روابط اور وحدت کی قدریں راسخ کرنے کا دن ہے۔ اس موقع پر مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی قیادت میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ مجلس شورا نے صاحب سمو امیر کے ساتھ وفاداری کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ وطن اور شہریوں کے مفادات کے ہر کام کی پابند رہے گی۔ شورا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسی کی مدد اور توفیق سے اور اس کے بعد صاحب سمو امیر کی حکمت و دانشمندی اور ان کی ہدایات کے ذریعے ملک نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس نے مشکلات پر قابو پاتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر اپنا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے جن اقدار اور جن اصولوں کی داغ بیل ڈالی تھی وہ وطن کے تمام باشندوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے کہ وہ اچیومنٹ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھیں۔ ادھر دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعرات کے روز بتاریخ 17 دسمبر یہاں سرکاری تعطیل ہوگی اور تمام ملازمین اتوار 21 دسمبر کو دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ وزیر اوقاف و اسلامی امور ڈاکٹر غیث بن مبارک الکواری نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر کا قومی دن اس وطن کے ساتھ وفاداری اور یہاں کے تمام شہریوں کے اپنے وطن کے ساتھ گہرے تعلق کی اقدار کو فروغ دے رہا ہے۔ انہیں عطا و دین کے اپنے اس وطن پر فخر اور اعتزاز حاصل ہے اور وہ ان اقدار اور اصولوں کو راسخ کر رہا ہے جن کی داغ بیل ملک کے بانی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے عزت و سربلندی کے راستے پر چلتے ہوئے بھرپور جد و جہد کی ہے کہ قطر کا پرچم بلندیوں کو چھوتا رہے، اور یہ دن اس وطن کی شناخت صاحب سمو امیر کے ساتھ وفاداری کا دن ہے۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ان کی وزارت ملک کی قومی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ذریعے دعوت اور ارشاد یعنی رہنمائی سے متعلق صاحب سمو امیر کے تصور کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک کے طبی شعبے کی کارکردگی اور اس کی کوششوں کے اعتراف میں قومی دن کی تقریبات کی انتظامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2020 کے قومی مارچ میں اس سال صرف صحت کے شعبے اور اس کے شرکاء کی فیملیز حصہ لیں گی، جو احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی حفاظتی انتظامات کی تلقین کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی اور سماج کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی کامیابیوں میں یہاں شفا پانے والے افراد کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 229 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,39,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ ملک میں مزید 160 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ایک شخص فوت ہو گیا ہے۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر ملک میں کچھ مزید ملکوں کے سفرائے کرام کے بیانات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ قطر کے لیے جمہوریہ عراق کے سفیر جناب عمر البرزنجی نے کہا ہے کہ یہ دن قطر کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کی خوشی منانے کا بہت اہم موقع ہے، اور قطر اس لحاظ سے پوری دنیا کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن چکا ہے۔ دوحہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفیر جناب سید احسن رضا شاہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر تنازعوں کو حل کرانے اور دنیا بھر کے لیے امن کے انیشیٹو لینے کا ایک اہم اور قابل اعتماد مرکز بن چکا ہے۔ ملک میں روس کے سفیر جناب نور محمد خلوف نے کہا ہے کہ قطر اقتصادی اور سماجی ترقی کے اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہے جو ایک ایسا معاشرہ اور سوسائٹی بنانے کی ضمانت دیتے ہیں جو تمام تر مشکلات اور چیلنجوں پر قابو پا سکتا ہو۔ قطر یہاں کا قومی دن مناتے ہوئے مزید اچیومنٹس اور کامیابیوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سن 2030 کی دوحہ فائل کمیٹی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اگر اسے 2030 کے ایشیائی اولمپک مقابلوں کی میزبانی کا شرف دیا گیا تو وہ ایسے غیر معمولی اور منفرد انتظامات کرے گی جو بہت ہی لمبے عرصے تک یاد رکھے جائیں گے۔ قطری فٹ بال ایسوسی ایشن نے سن 2027 کے ایشین کپ فٹ بال کپ کی میزبانی سے متعلق اپنی فائل کا چوتھا اور آخری حصہ بھی ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC کو جمع کرا دیا ہے، اور چونکہ قطر مسلسل کامیابیوں کی سرزمین ہے تو 2022 کا قطر موندیال قطری اچیومنٹ میں ایک بڑے اور اہم اسٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر، امریکہ کے الیکٹورل کالج نے اعلان کر دیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن ہی ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے الیکٹورل کالج کے 306 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ کو 232 ووٹ ملے ہیں۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے آج امریکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اب انتخابات کا صفحہ پلٹ کر متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ڈیموکریسی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پیش آنے والی مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت، طاقت اور لچک رکھتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے فلسطینی صدر کے ساتھ اجلاس میں فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مسئلے کی تائید و حمایت
کے قطری موقع پر زور دیا ہے۔ قومی دن کی تقریبات کی انتظامیہ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ امسال کا مارچ صرف صحت کے شعبے اور ان کے شرکاء کی فیملیز کے لیے مخصوص ہوگا تاکہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے کردار کا اعتراف کیا جا سکے۔ قطر اپنے قومی دن کے موقع پر سپورٹس کے شعبے میں مزید اچیومنٹس اور کامیابیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے اور اہم سپورٹس ایونٹس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور امریکہ کے الیکٹورل کالج نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بائیڈن ہی ملک کے نو منتخب صدر ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا